वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मंसूख। वज़ीर-ए-आज़म को आज रवाना होना था। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीका ईरान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके। मुज़ाकराती अमल आइंदा 60 रोज़ तक जारी रहेगा। तकनीकी मुज़ाकरात अलहदा किए जाएंगे। पाकिस्तान सालिसी का अपना भरपूर किरदार जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर बेतौर सालिस दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने फ्रांस में सदर मैक्रोन के साथ अशाइये में ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और कतर की तारीफ। कहा, दोनों मुमालिक ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी दस्तखत करके अमन मुआहदे की तस्वीर शेयर कर दी। अमरीका के साथ मुआहदे को तारीखी करार दिया। कहा, ताकतवर ईरान का पैगाम है कि हम बाहमी एहतराम के साए में हासिल किया जाए। मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत कल स्विट्ज़रलैंड में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का राबिता। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी क़यादत को तारीखी मुआहदे पर मुबारकबाद दी। कहा, मुआहदा न सिर्फ खत्ते में अमन बल्कि ईरानी कौम की तामीर नौ का बाइस भी बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान का वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा, ईरान पाकिस्तानी क़यादत के अहम किरदार को हमेशा कदर की निगाह से देखेगा। मस्बत और मुखलिसाना हिमायत को हमेशा याद रखा जाएगा। पाक ईरान सरबराहान का मुसलसल राबिते में रहने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप ने ईरान के $300 अरब फंड को उसके अच्छे बर्ताव से मशरूत कर दिया। कहते हैं, ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद किया, वक्त आने पर वापस करेंगे। ईरान ने मुस्बत रवैया अपनाया तो पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। ट्रंप ने मुआहदे पर तनकीद मुस्तरद कर दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, जो लोग समझते हैं कि वो ईरान के मामले पर काफ़ी सख्त नहीं हैं, वो हसद करने वाले, बदनीयत या फिर रहमक हैं। सदर ट्रंप ने लिखा, उनकी पॉलिसियों की कामयाबी का सबूत रिकॉर्ड बुलंद अमरीकी स्टॉक मार्केट और तेल की गिरती हुई कीमतें हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान के साथ मुआहदा अमरीकी अवाम की फतह करार दे दिया। कहते हैं, डील हर लिहाज से अमरीका के मफाद में है। ईरान मुआहदे की पासदारी कर रहा है। मौशी रिलीफ का इन्हिसार ईरान के रवैये पर है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में 2 रोज़ में किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया। ईरान अपनी मैशत को मुस्तहकम करना चाहता है। जेडी वेंस ने कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान को कमज़ोर करके उसी मुआहदे पर मजबूर किया है। इस्लामाबाद MOU फौरी नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा, ईरान आबना हुर्मुज़ को खोल देगा। अमरीकी सदर की सिफारतकारी ने मुमकिना बड़े तसादुम को रोका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत, बेलौस खिदमत और फैसला कुन किरदार से तारीखी पेशरफ्त हुई। इस्लामाबाद मुआहिदा खित्ते में मुश्तरका खुशहाली की बुनियाद बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर सदर पेज़ेश्कियान, अमरीकी मुज़ाकराती टीम, कतर, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र की क़यादत को खिराज तहसीन। अमरीका ईरान का लबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग बंद करने पर इत्तफाक। खित्ते में अमन के लिए सिफारती हल पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का 14 नुकाती ड्राफ्ट सामने आ गया। अमरीका का पाबंदियाँ मरहलावार ख़त्म करने पर गौर। ईरान को तेल बरामदात की इजाज़त देने की शिक़्क़े शामिल। मुंजमद ईरानी असासों की बहाली पर इम्कान। ईरान के जौहरी सरगर्मियों को महदूद करने पर इत्तफाक। ईरान की जानिब से जौहरी हथियार न बनाने का अज़्म। मुआहदा एक इब्तदाई फ्रेमवर्क करार। 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू करने की तजवीज़। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। 60 दिन की मुद्दत तक ईरान को तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। नई पाबंदियाँ आयद होनी चाहिए। सिफारतकारी से वो नताइज हासिल किए जो जंग से हासिल नहीं हो सकते। इसराइल के बेरूत पर हमले और मुआहिदा रोकने के लिए थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत को तारीखी पेशरफ्त करार दिया। कहा, पाकिस्तान ने बहरान के दौरान मुतवाज़िन और मौसर सिफारती किरदार अदा किया है। अमन के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रहीं। इस्लामाबाद मुआहदे में खित्ते में पायदार अमन और इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ हुआ। जंग तबाही और अमन तरक्की का वाहिद रास्ता है।
مشکل میں ہیں جب اسرائیل اور ایران کا جو اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس پاکستان کو نقصان ہر صورت میں پہنچانا چاہتا ہے. وہ دہشت گردی کی صورت میں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ جو ہمارے مسئلے پیدا ہوئے ہیں اس کی صورت میں ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ہم نے سب یہ کنسنسس پیدا کیا, تمام صوبوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنے قومی مفاد کے لیے اس ایکسٹرا آرڈنری ٹائم پہ یہ قربانی, یہ کنٹریبیوشن دینے کے لیے تیار ہیں. امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط تاریخی پیش رفت ہے. خطے میں قیام امن پر وزیر اعظم اور صدر مملکت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. فیلڈ مارشل اور مسلح افواج کو خراج تحسین. بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا ہم نے دہشت گردی کا سامنا کیا, ایسے عناصر موجود ہیں جو امن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. مغربی سرحد پر چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. بھارت آپریشن سندور 2 کی دھمکیاں دے رہا ہے. 18ویں ترمیم کے باوجود کسی صوبے کو اپنا شیئر نہیں دیا گیا. وفاق کی طرح صوبوں کو بھی معاشی مشکلات درپیش ہیں. صوبوں کا NFC حصہ محفوظ ہے. آج تک صوبوں کو NFC کے مطابق حصہ نہیں ملا. حکومت کے ساتھ طے کیا ہے کہ قومی دفاع کے لیے اپنا حصہ دیں گے. حکومت کے ساتھ مل کر مختلف مسائل کا آئینی حل نکالا ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آزاد کشمیر میں قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف ایکشن لینا ہوگا. آزاد کشمیر کو مزید نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. مسئلے کا حل پرامن اور سیاسی انداز سے نکالا جائے. مل بیٹھ کر معاملات حل ہونے چاہیے. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے بولے آزاد کشمیر کو نیا منشور اور پارلیمنٹ میں نمائندگی دینا ہوگی. مہاجرین کی نشستیں بندوق کے زور پر ختم نہیں ہو سکتی. مہاجرین کو ووٹ کا حق دیا جانا چاہیے. ہمارا اصولی موقف ہے کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے. احتجاج کرنے والوں سے مطالبہ ہے کہ اٹھو, بس بہت ہو گیا. کشمیر کوز کو نقصان پہنچ رہا ہے. پاکستان کی ریپوٹیشن اور کشمیر کوز کو نقصان میری سمجھ سے باہر ہے. To peace and regional integration rather than a catalyst for war, unquote. The very fact that we need to have this discussion in this day and age is in itself dismaying. It serves as a reminder that peaceful coexistence cannot be taken for granted. It must be sustained through respect for the treaties, agreements, and multilateral frameworks that enable states to manage differences through cooperation rather than confrontation. Pakistan has consistently upheld the values enshrined in the UN Charter and has remained committed to its principles and relevant United Nations resolutions. بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے. سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کیا گیا. آبی معاہدے پر عمل کرنا بھارت کی ذمہ داری ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اہم ویڈیو پیغام. کہا سنتاس معاہدے میں فریم ورک واضح ہے. بھارت کی جانب سے غیر قانونی اقدام کیا گیا. پاکستان کے عوام کو پانی سے محروم کرنے کی کوشش کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. پاکستان UN چارٹر پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہے. امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد عالمی منڈی میں تیل مزید سستا. برینٹ کروڈ 89 سینٹ کمی کے ساتھ $78.66 فی بیرل. ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ 98 سینٹ گر کر $75.81 فی بیرل پر آ گیا. پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پیٹرول سستا کرنے کی خوشخبری سنا دی. کہتے ہیں کل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوگی. وزیر اعظم نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو فوری منتقل کرنے کی ہدایت کر دی. اتنی جلدی ہے بڑھانے کی پرائس اور لوگوں پہ اس کا پورا بوجھ ڈالنے کی, تو پھر آپ اتنی جلدی بوجھ کم بھی کریں. لیکن جس طرح میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ یہ نااہلی ہے حکومت کی. ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح اپنی جو اقتدار ہے اس کو کس طرح بچانا ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی پر عوام کو فوری ریلیف ملنا چاہیے. حکومت کا مقصد عوامی فلاح نہیں بلکہ اقتدار بچانا ہے. یہ عوام دوست نہیں بلکہ غریب دشمن اور ظالمانہ بجٹ ہے. تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ بجٹ میں عام آدمی کی فلاح و بہبود کا کوئی واضح روڈ میپ نظر نہیں آتا. کم ماہانہ آمدن والوں کو غریب نہ کہنا قوم کے ساتھ مذاق ہے.
بجٹ سے غریب آدمی مزید مشکلات کا شکار ہوگا۔ حکومت نے جنگ کے حالات میں بھی لوگوں کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ایک طرف عالمی مارکیٹ میں پرائسز کا اثر اور دوسری طرف ٹیکسوں کا نفاذ، لیوی اور ٹیکس کے نفاذ سے ان حالات میں بھی لوگوں کا خون نچوڑا ہے۔ اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 225 روپے فوری طور پر یہ پرائس ہونی چاہیے۔ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اور وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں اور ان کی پوری معاشی ٹیم ہے، اس سے کہتا ہوں آئیں ٹی وی پہ بیٹھیں اور 41,000 روپے میں ایک غریب ترین آدمی کا بجٹ بنا کر دیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کل مہنگائی اور لیوی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ کہتے ہیں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہ کی تو چاروں صوبوں میں دھرنے دیں گے۔ اب 10 یا 20 روپے پیٹرول سستا کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ پیٹرول کی قیمت فوری 225 روپے ہونی چاہیے۔ شہباز شریف 41,000 روپے میں کسی ایک گھر کا بجٹ بنا کر دکھائیں۔ یہ سوچ سمجھ کے ملک کی دفاع کی خاطر، قومی یکجہتی کی خاطر صوبوں نے اس پہ عمل کیا ہے۔ گرانٹس صوبوں نے کمٹ کی ہیں وفاق کو۔ ایف پی آر کبھی بھی اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کرتی، ایسی اس کی پتہ نہیں کیا۔ اس سال اگر آپ دیکھ لیں تو ٹارگٹ تھا 14.131 ٹریلین، اب ریوائزڈ کر کے آپ نے بجٹ کے کاغذات میں دیکھا ہوگا 12.977 ٹریلین کر دیا، یعنی تقریباً 1.2 ٹریلین انہوں نے 1.3 ٹریلین انہوں نے کم ریز۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں ایف بی آر پر تنقید۔ کہا کہ ایف بی آر کبھی اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کرتا، ایف بی آر کی گروتھ صرف 10 سے 11% پر رکی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ کے بجٹ کا حجم 3,525 ارب روپے ہے، اخراجات 2,560 ارب روپے ہیں، ٹیکس کا ٹارگٹ 456 ارب روپے رکھا گیا ہے، 54.25 ارب روپے قرضوں پر سود کے لیے ادائیگی کے لیے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مشکل وقت کے باوجود عوام کو ریلیف دیا گیا ہے۔ ملک کی دفاع کی خاطر صوبوں نے وفاق کو گرانٹ دینے کا فیصلہ کیا، لوگوں کو سولر کے لیے سستا قرضہ دیں گے۔ وفاقی حکومت زبردستی این ایف سی کو نہیں چھیڑ سکتی ہے، اس کی صوبوں کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ مجموعی بجٹ کا حجم 2,280 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ وزیر خزانہ مزمل اسلم صوبائی بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ میں 2500 سے زائد ترقیاتی منصوبے شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پہلے 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کی تجویز دی تھی۔ قانونی سکم آڑے آنے پر پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محفوظ محرم کے نام سے اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی بار خصوصی ایپ تیار۔ تمام امام بارگاہوں، مجالس اور جلوسوں کے مقامات کی جیو ٹیکنگ مکمل، ڈرون سے ڈیجیٹل نگرانی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق جائزہ اجلاس۔ محفوظ محرم خصوصی ایپ کے ذریعے شہری مشتبہ شخص، مشکوک سرگرمی یا نامکمل حفاظتی انتظامات کی اطلاع دے سکیں گے۔